اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا ذکر قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے علاوہ اور مقامات پر بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ درگزر سے کام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہل لوگوں سے اعراض اور روگردانی اختیار کیجئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ حسن اخلاق میں معاف کرنا، درگزر کر دینا ایک اہم خلق ہے، ایک اچھی عادت ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ جب آدمی میل جول رکھتا ہے تو کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی بڑی غلطی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ ان غلطیوں میں اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کی غلطی پر باز پرس کرنے لگ جائے، انتقام لینے لگ جائے اور ہر غلطی کی سزا دینے بیٹھے تو حالات بڑے کشیدہ ہو جائیں گے۔ تو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم عفو درگزر سے کام لیں۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، دوسروں سے بھی ہوتی ہیں۔ دوسروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم درگزر سے کام لیں اور ہمارا یہ معاف کرنا، یہ درگزر کرنا نمونہ بن جائے گا دوسروں کے لیے، اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے لیے بھی اخلاقی اعتبار سے موقع رہے گا کہ وہ درگزر سے کام لے۔ انتقام میں فائدہ زیادہ نہیں ہے۔ ایک طور پر ایک دل کی تسکین ہوتی ہے کہ میں نے انتقام لے لیا، ورنہ صلح کرنا، صفائی کرنا، عفو درگزر سے کام لینا یہ بہتر ہے۔ اور قرآن کریم میں خذ العفو کہہ کر معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، وأمر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیجیے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہم نیکی کا حکم دیں۔ نیکی کا حکم دینا بھی اچھے اخلاق میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی مقام پر دیکھ رہے ہیں کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں اور ہم خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے۔ جب اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے اور ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو ہماری یہ اخلاقی معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اولاد کو توجہ دلائیں، بچوں کو بتلائیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، فرما برداری کریں۔ کوئی گالی گلوچ میں مبتلا ہے اور ہم اس گالی دینے والے شخص کو، بکواس کرنے والے شخص کو کہہ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ہم اس حیثیت میں ہیں کہ اسے بتا سکتے ہیں کہ گالی دینا بری بات ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو برائی سے روکیں، بکواس سے منع کریں، گالی گلوچ سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جہاں جہاں جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، ان برائیوں سے لوگوں کو روکیں، اور جہاں تک اچھی بات پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک اچھی بات پہنچائیں۔ جہاں نیکی کا حکم دے سکتے ہیں نیکی کا حکم دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے روگردانی اختیار کرو، اور جاہل لوگوں سے پرہیز کرو، ان سے اعراض کرو۔ جاہل لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو سمجھانے کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا تو وہ لڑنے لگ جائیں گے، یا الٹی بحث کرنے لگ جائیں گے، یا پھر جو آدمی نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، اس کو تکلیف دینے کے درپے ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں سے احتیاط اور پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اخلاق کی بزرگیاں ہیں، یہ اخلاق کی بلندیاں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسن اخلاق اختیار کرتے ہوئے ہمیں عفو درگزر سے کام لینا ہے، حسن اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور حسن اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں جاہل لوگوں سے
بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے اور روگردانی اختیار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا، دنیا میں مجھے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کی بزرگیوں کو مکمل کر دوں۔ گزشتہ انبیاء کرام بھی بڑے با اخلاق، با کردار اور عادات حسنہ کے پیکر رہے، اور ہر نبی کے اخلاق عمدہ رہے، اعلیٰ مقام پر رہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کی خصوصیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کی یہ شان نہیں ہے۔ تو خلق عظیم کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ اچھے اخلاق اختیار کیے جائیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے اگر سختی سے پیش آتا تب بھی آپ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرماتے، کوئی اگر سخت سست کہتا تب بھی آپ اس سے اپنے خوش اخلاقی والی شیریں بیانی کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ آپ میرا قرض کب ادا کریں گے، کتنے دن ہو گئے ہیں اور آپ اب تک ادا نہیں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو قرض لیا تھا، جو مدت طے کی تھی، جو مدت اور مہلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لی تھی، وہ مدت ابھی آئی نہیں تھی، مہلت باقی تھی، 3-4 دن کا عرصہ باقی ہے، اور 3-4 دن پہلے ہی وہ آدمی، یعنی وقت سے پہلے 4 دن پہلے آ کر وہ قرض کا مطالبہ کرتا ہے، اور بڑی سختی سے مطالبہ کرتا ہے۔ اس انداز میں مطالبہ کرتا ہے کہ کئی دن سے گویا وقت ہو جانے کے باوجود، مدت گزر جانے کے باوجود ٹال مٹول کیا جا رہا ہے، اس انداز میں گفتگو کرتا ہے اور گفتگو میں سختی برتتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر انور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپری جسم پر تھی، مبارک گلے سے لگی ہوئی تھی، اس کو کھینچتا ہے۔ تو اس رویے کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے متفکر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت موجود ہوتے ہیں، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ تو کس طرح گفتگو کر رہا ہے، تیری گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہے، اور کیسے تو سختی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بد اخلاقی کا جواب دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، میں اس شخص کا سر قلم کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی گفتگو سن کر یہ فرماتے ہیں، پہلے حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، یہ شخص اگر بد اخلاقی کر رہا ہے تو تمہارا یہ کام تھا کہ اس سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی بات کہتے، اس سے یہ کہتے کہ تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرم گفتگو کرو، اور مجھ سے یہ کہتے کہ جو اس کا قرض ہے آپ بہتر طریقے سے ادا فرما دیں، بجائے اس کے تم اس قدر سختی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سلجھا دیا، اور اس شخص کے لیے حضور نے فرمایا، اگرچہ کہ اس کی جو قرض کی ادائیگی کا وقت تھا ابھی آیا نہیں تھا، ابھی 3-4 دن کی مہلت باقی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے وقت سے پہلے مطالبے پر ہی قرض کی ادائیگی کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اس شخص کا جو قرض ہے وہ اسے لوٹا دیا جائے، واپس کر دیا جائے، اور جتنا اس کو دینا تھا
اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے مزید اس کو تحفے تحائف دیے جائیں، زائد دیا جائے۔ تو یہ نمونہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا، کہ جو شخص وقت سے پہلے مطالبہ کر رہا ہے، مہلت کے باوجود مطالبہ کر رہا ہے، اور سختی کر رہا ہے، قرض کا تقاضا کرنے میں سختی برت رہا ہے، درست روی اختیار کر رہا ہے، سخت کلامی سے پیش آ رہا ہے، ایسے شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اختیار فرماتے ہیں، اس کے ساتھ نرم گفتگو فرماتے ہیں، نرم رویہ رکھتے ہیں، اور بہتر طریقے سے اس کے قرض کو ادا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ اخلاقی پہلو ہمارے لیے عظیم نمونہ ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو لوگوں کے سامنے ذکر کریں، اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے ہم ان اخلاق عظیمہ کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لیں۔ ہمارے پاس جو طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آ کر ہم سے سخت گفتگو کرے، سخت کلامی کرے، دریدہ دہنی کرے، بکواس کرے، تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے خلاف سخت سست کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس حدیث پاک کو نمونہ بنانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے اس بات کی کہ جو آدمی ہم سے سخت کلامی کر رہا ہے، ہم اس کی اس سخت کلامی کا جواب دینے کے بجائے اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں، اس کی غلطی کا انتقام لینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیں، اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آدمی اس طرح کیوں کر رہا ہے، کیا اس کا کوئی حق باقی ہے؟ اگر ہے تو اس کو ادا کر دیا جائے، اگر اس کا کوئی قرض ہے تو دے دیا جائے، یا اس کا کوئی اور ضرورت ہے، یا اس کی کوئی دماغی پرابلم ہے، یا معاشی اس کے مسائل ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے، تو اس وجہ کو معلوم کر کے اس آدمی کی جو بھی ضرورت ہے اس کی ضرورت کی تکمیل کرنے کی کوشش کی جائے، بجائے اس کے ہماری جانب سے اگر اس سخت گفتگو کرنے والے کے خلاف سخت گفتگو ہو جائے، بد اخلاقی کرنے والے کے خلاف بد اخلاقی ہو جائے، اور غلط گفتگو کرنے والے کے خلاف ہم بھی غلط گفتگو کرنے لگیں، تو پھر ہمارے اور اس کے درمیان فرق باقی نہیں رہے گا۔ البتہ اس نے پہلے سخت کلامی کی، ہم اس کے جواب میں کر رہے ہیں، اس نے پہلے بد زبانی کی، ہم بعد میں کر رہے ہیں، اس نے پہلے بکواس کیا، ہم اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور فرق اس کے اور ہمارے درمیان باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اور لوگ اگر سخت کلامی سے بھی پیش آ رہے ہیں تو ہم نرم گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر غصہ آتا ہے تو غصے کو کم کرنے کی کوشش کریں، غصے کو کم سے کم لیول پر لانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب غصہ آدمی کو آ جائے تو غصے کو کم کرنے کے لیے آدمی اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اسی طرح وضو کرنے لگ جائے، درود شریف پڑھنے لگ جائے۔ یہ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے غصہ تھم جاتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں حسن اخلاق کے لیے، نیک برتاؤ کے لیے اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح بری عادتوں میں مبتلا ہیں۔ ہم اپنی بری عادتوں کو سدھاریں، اپنے اخلاق میں، کردار میں اس طرح بہتری لائیں کہ ہماری زبان بہتر ہو، ہماری گفتگو کے الفاظ اچھے ہوں، اور ہم جو طریقہ گفتگو کا اختیار کر رہے ہیں وہ عمدہ ہو۔ ہم اپنی گفتگو میں جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ
ان الفاظ کے انتخاب کو بہتر بنائیں، اچھے الفاظ استعمال کریں، سخت الفاظ نہ ہوں، ہمارے تیور درست ہوں، تیور میں کسی طرح کی سختی نہ ہو، الفاظ میں سختی نہ ہو، اس طرح کا ہم خیال رکھیں۔ اسی طرح دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں کسی شخص کی غیبت، چغلی یا کسی شخص کی اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی نہ ہو جائے۔ اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور غیبت اور چغل خوری سے بچنا حسن اخلاق میں داخل ہے۔ چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ بچپن میں جب کہ کم سن تھے، نابالغ تھے، اپنے والد کے ساتھ سے پہلے نماز فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو دیکھتے ہی ہیں کہ بہت سارے لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی جو ابھی کم سن لڑکے ہیں وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، ہم تو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نوافل ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ تو سو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جب بات شیخ سعدی کم سنی میں کہتے ہیں تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ان سے فرماتے ہیں کہ بیٹے، تم نے یہ جو بات لوگوں کے غائبانے میں کہی ہے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں اور یہ لوگ سو رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو کرنا ان کی غیبت ہے، اور کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا غیبت ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اس غیبت کرنے کے عمل سے بہتر تو یہ ہوتا کہ تم بھی سو جاتے، اور اس طرح تم بیدار نہ رہتے، تم بیدار نہ رہتے اور یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ تم ان لوگوں کی غیبت کرو۔ تو اس طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے انہیں غیبت سے بچنے کی تلقین کی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ یہ خاص طور پر والدین کے لیے نمونہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو کیا نمونہ دے رہے ہیں، اس کا والدین کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کے بچے ان کے سامنے کیسا ان کو دیکھ رہے ہیں اور کس حالت میں والدین ہیں، کیسی وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات عموماً ہوتا ہے کہ خاندانوں میں ایک دوسرے سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، کوئی آدمی سامنے موجود ہوتا ہے، کوئی موجود نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں مختلف قسم کی اچھی اور بری باتیں لوگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی آدمی جب موجود نہیں ہے اور اس کے غائبانے میں گفتگو کی جا رہی ہو تو اس کی برائی سے متعلق گفتگو نہ کی جائے۔ اس کی اچھائیاں تو غائبانے میں بیان کی جا سکتی ہیں، غائبانے میں برائیاں بیان کرنا غیبت ہے۔ تو غیبت کے اس عمل سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ حسن اخلاق کو اپنے اندر لانے کے لیے اور حسن اخلاق کے کردار کو اختیار کرنے کے لیے، حسن اخلاق کے خوگر بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے بد اخلاقی سے بچے، بد اخلاقی سے احتیاط اور پرہیز کرے، بد اخلاقی کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات سے بچنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حسن اخلاق سکھانے کے لیے پہلے اپنے اندر سے بدخلقی والی صفات کو نکالیں۔ اپنے پاس غیبت کی صفت ہے تو اس کو ترک کر دیں، چغل خوری کی کوئی عادت ہے تو اس کو چھوڑ دیں، گالی گلوچ کرتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ اس طرح جتنی غلط صفات ہیں ان تمام غلط صفات سے آدمی پرہیز کرے، احتیاط کرے، عملی طور پر اس سے دور رہ جائے۔ جی، ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، اس سے پہلے ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے؟
سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے، جی جو حاجی صاحبان آتے ہیں یا عمرہ کر کے لوگ آتے ہیں تو وہ جائے نماز وہاں سے لاتے ہیں، مسجد میں رکھتے ہیں، عام طور مسجد کے لیے لاتے ہیں وہاں سے، مسجد تو میں بہت جمع ہو جاتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے گا؟ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وہاں پوچھ سے رہے لاتے ہیں ہیں جائے نماز وغیرہ؟ واپس آنے کے بعد؟ ہاں ٹھیک ہے، عمرے سے یا حج سے واپس آنے کے بعد جو جانماز وہ لے کر گئے تھے وہ واپس لانے کے نہیں، بعد وہاں سے یہاں خرید کر لاتے ہیں، تحفتاً لاتے ہیں مسجد میں، مسجد میں تحفتاً رکھتے ہیں، وہاں سے ہاں خرید کر لا کر مسجد میں رکھتے ہیں، جیسے قرآن شریف رکھتے ہیں وہاں سے لا کر۔ ہاں ٹھیک ہے، مسجد میں کوئی چیز اگر رکھی جا رہی ہے، چاہے وہ عمرے سے یا حج سے لا کر رکھ رہے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور سفر سے لا کر رکھ رہے ہیں، تو مسجد میں جو چیز لا کر رکھ رہے ہیں وہ گویا اس آدمی کی جانب سے مسجد کے لیے وقف کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب وقف کر دی جائیں، کوئی دینے والا مسجد کو وقف کر کے دے رہا ہے تو وہ مسجد کی مانی جائیں گی، اس کا مصرف مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والے وہ جانماز استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ امام صاحب کی جگہ پر رکھی جائے یا مؤذن صاحب کی جگہ پر رکھی جائے یا کسی اور نمازی کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا جائے۔ مسجد کے اندر جس مسجد میں وہ جانماز دی گئی ہے، جس مسجد کے لیے وہ جانماز وقف کی گئی ہے، اس مسجد میں ہی وہ رہے گی اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم جو بات کر رہے تھے، یہ تو ایک جانماز سے متعلق سوال تھا جو مسجد میں وقف کرنے کی بات تھی۔ ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں والدین کو چاہیے کہ جو بھی بری عادتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر دور رکھیں، تاکہ بچے ان بری عادتوں والے نہ بن جائیں، کیونکہ بچوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فطری طور پر بچے جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر بچہ کم سنی میں، لڑکپن میں اپنے ماں باپ کو آئیڈیل سمجھتا ہے، باپ جو کر رہا ہے بچہ وہی کرتا ہے، ماں جو کر رہی ہے بچہ ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ماں باپ کو بچہ کم سنی میں آئیڈیل سمجھ رہا ہے۔ بچوں کی ایک عمر ہوتی ہے ایک حد تک، 6-7 سال تک، 8 سال تک، یا اس کے بعد کچھ سال تک بچے والدین کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے جیسے گھر کے باہر نکلتے ہیں، اسکول جاتے ہیں اور مختلف لوگوں سے ملاقات ہونے لگتی ہے، پھر دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ٹیچروں سے سیکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر 6-7 سال کی عمر میں بچے اپنے والدین سے خاص طور پر سیکھتے ہیں، فطری طور پر اپنے والدین کو ہی اپنا نمونہ عمل سمجھتے ہیں، اپنے والدین کو ہی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ بچے کو آئیڈیل کا لفظ بھی معلوم نہیں ہوتا، نمونے کا معنی معلوم نہیں ہوتا، لیکن فطری طور پر بچہ پیدائشی طور پر اپنے والدین سے متاثر ہوتا ہے، اور جیسا والدین کہتے ہیں کرتے ہیں بچہ بھی وہی کہتا اور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے چھوٹے بچے گفتگو جو سیکھتے ہیں کیسا سیکھتے ہیں، سن کر سیکھتے ہیں، ان کو کچھ سکھایا نہیں جا رہا ہے، لیکن وہ جو سن رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق لانے کی کوشش کریں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھیں، غلط گفتگو نہ کریں۔ اگر والدین گالی گلوچ والی گفتگو کریں گے تو بچہ بھی گالی گلوچ کرنے لگ جائے گا۔ اب بچے کو گالی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ والدین خود اس کے سامنے گالی کے الفاظ ادا کر کے اسے گالی سکھا رہے ہیں۔ اور اگر والدین میٹھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، تو پھر بچہ بھی اسی طرح میٹھی اور اچھی گفتگو کرنے والا بن جاتا ہے۔ لہٰذا والدین کی یہاں پر حسن اخلاق کے سلسلے میں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے اخلاق اختیار کریں، اور اسی طرح اساتذہ
جو اسٹوڈنٹس کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اساتذہ کی، معلمین کی، ٹیچرز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس سے بہتر گفتگو کریں، اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کا رویہ بہتر ہو، ان کے تیور اچھے ہوں اور ان کے اخلاق میں بہتری آئے، اس طرح کہ وہ بچوں کے سامنے دوسروں کے عیوب ان کے پیٹھ کے پیچھے بیان نہ کریں۔ ایک ٹیچر ہے تو دوسری ٹیچر کے بارے میں کچھ بچوں کے سامنے کچھ بول رہے ہیں، اس طرح کی گفتگو بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ٹیچرز کی گفتگو میں بھی الفاظ بہتر ہونے چاہیے تاکہ بچہ ان کے الفاظ کو سن کر سیکھے اور سمجھے کہ گفتگو اس طرح کرنا چاہیے۔ تو وہ ٹیچر جو اپنے طلباء اور طالبات کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے یا ہوتا ہے، تو وہی اگر بد اخلاق والی گفتگو کرے، بد اخلاقی والی گفتگو کرے، بد زبانی کرے یا کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو حسن اخلاق والا لفظ نہیں ہے، تو پھر بچے کے لیے کوئی بہتر نمونہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا والدین کے ساتھ ساتھ ٹیچروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اختیار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے معلم کائنات بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق عظیمہ کے ذریعے بھی تعلیم دی، اپنے کردار کے ذریعے تعلیم دی، اپنی گفتگو کے ذریعے تعلیم دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفات کاملہ کے ذریعے، اپنی اچھی عادتوں کے ذریعے، اپنی حسین خوبیوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو حسن اخلاق کا پیغام دیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن اخلاق کے پیغام کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ احادیث شریفہ میں خاص طور پر وہ مضامین پڑھنے چاہیے جو حسن اخلاق پر مشتمل ہے۔ حسن اخلاق کے سلسلے میں جو بیانات ہم کو احادیث شریفہ میں ملتے ہیں، زبان کی حفاظت کے سلسلے میں، غیبت، چغلی اور گالی گلوچ سے بچنے کے سلسلے میں، بد زبانی سے پرہیز کے سلسلے میں، اور اس طرح کی جو گفتگو ہمیں احادیث شریفہ میں ملتی ہے وہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس کا مطالعہ تفصیل سے کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کے جو احوال و واقعات ہم کو ملتے ہیں سیرت صحابہ میں، اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور صحابہ کرام کی مبارک زندگی رہے اور اس کو ہم اپنا نمونہ عمل بنا سکیں۔ اسی طرح حسن اخلاق کی اہمیت آج تجارتی ماحول میں بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی اگر بد اخلاقی کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرتا ہے تو اس کا کاروبار زیادہ پنپتا نہیں ہے، اس میں فائدہ زیادہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے اگر کوئی تاجر اچھے اخلاق والا ہو تو اس کے گاہک اس کے پاس آنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس کی میٹھی گفتگو سے بہتر اچھا محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک تاجر کو، ایک کامیاب تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو بہتر رکھے، اپنی مزاج میں چھڑچھڑاہٹ رکھنے کے بجائے اور الفاظ میں سختی رکھنے کے بجائے وہ نرمی پیدا کرے تاکہ گاہک بہتر طریقے سے اس کی جانب راغب ہوں اور اس سے بیزارگی محسوس نہ کریں۔ تو اس پر آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ ٹاپک کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی دینی یا شرعی سوال ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر سکرول ہو رہا ہے، اس نمبر پر ربط کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔
آج ہم خاص طور پر گفتگو کر رہے ہیں حسن اخلاق کی اہمیت پر۔ تو حسن اخلاق کی اہمیت کے بارے میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ سے ایک واقعہ ذکر کیا اور احادیث شریفہ مختلف قسم کے آپ کے سامنے ہم نے بیان کی۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ تو یہ حسن اخلاق کے وہ نمونے ہیں جس سے ہم کو ایک بہتر طریقے سے زندگی گزارنے اور اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو، اور میں تم میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے اخلاق والا ہو، تو گھر والوں کے لیے ہی اخلاق والا ہونا تو ضروری نہیں ہے، گھر والوں کے لیے بھی اخلاق والا ہونا ہے، باہر والوں کے لیے بھی اخلاق والا ہونا ہے، پڑوسی کے لیے بھی با اخلاق ہونا چاہیے، اور محلے داروں کے لیے بھی، اور بازار میں بھی، ہر جگہ آدمی کو با اخلاق ہونا چاہیے۔ لیکن خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہے وہ سب سے اچھا اخلاق والا ہے جو حضور نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی گھر کے باہر کسی سے، کسی دوست سے، کسی ملنے جلنے والے سے گفتگو کر رہا ہے تو 2 منٹ کے لیے اس سے ملاقات کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے تکلفاً ملاقات گفتگو اخلاق کے ساتھ کر لیا ہو، یا 1 گھنٹے کے لیے کسی کے ساتھ ہے تو تکلفاً ہو، یا 1 دن کے لیے کسی کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے تکلف کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کیا ہوا ہو۔ یہ 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اس کے گھر میں رہتے ہیں، جو اس آدمی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ تکلف نہیں کر سکتا، کیونکہ آدمی کا تکلف 1-2 دن کے لیے، 1-2 ہفتے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن زندگی بھر کے لیے تکلف نہیں ہو سکتا۔ اور آدمی اگر بناوٹی طور پر تصنع کے ساتھ، تکلف کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرے تو وہ چند دن کے لیے تو کر سکتا ہے، لیکن زندگی بھر کے لیے نہیں کر سکتا۔ لہذا گھر کے باہر آدمی کے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے پورے طور پر، بلکہ آدمی کے اخلاق پورے طور پر ظاہر ہوتے ہیں گھر کے اندر۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، کیونکہ آدمی اگر اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوگا تو پھر وہ باہر والوں کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی کا وقت باہر والوں سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی باہر والوں کو تو دباؤ میں نہیں رکھ سکتا، لیکن گھر والوں کو دباؤ میں رکھ سکتا ہے۔ ایک محدود ماحول میں گھر والوں سے گفتگو ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، تو ایک طرح سے ان کو دبانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آدمی جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ با اخلاق ہے، با کردار ہے، اچھی گفتگو کر رہا ہے، عفو درگزر کر رہا ہے، سختی نہیں برتتا، بد اخلاقی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی واقعتاً صاحب اخلاق ہے، یہ آدمی واقعتاً صاحب کردار ہے، اس کے اندر یقیناً اچھے اخلاق والی چیزیں موجود ہیں۔ بجائے اس کے اگر باہر کسی پڑوسی سے ملاقات کرے اور اچھی گفتگو کرے تو ہو سکتا ہے پڑوسی سے 1-2 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے ملاقات کر رہا ہے، اس وجہ سے اچھی گفتگو اتفاقی طور پر کر لیا ہوگا۔ کسی رشتہ دار کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کیا ہے تو تکلفاً کر لیا ہوگا، یا کسی دوست کے ساتھ چند گھنٹوں کے لیے ہے تو تصنعاً کر لیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کو گزارنا ہے تو بیوی بچوں کے ساتھ ساری زندگی تکلف کے ساتھ گزارا ہوگا،
تصنع کے ساتھ گزارا ہوگا، بناوٹی طور پر صاحب اخلاق بن گیا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے وہ سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ کتنی پیاری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بننے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، نیک برتاؤ کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے الفاظ اختیار کرنے کی کوشش کریں جو ان کے دل پر گراں نہ ہوں، ان کے لیے مشکل کا باعث نہ ہو، ان کو فکر مند کرنے والے نہ ہوں، بلکہ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہو، اور ایسے الفاظ استعمال کریں جو ان کو ہمت، حوصلہ دیتے ہوں اور ان کو فرحت و مسرت دیتے ہوں۔ اسی طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حسن اخلاق اختیار کرتے ہوئے پڑوسی کے حقوق ادا کریں۔ اگر کوئی پڑوسی ضرورت مند ہے اور ہم صاحب استطاعت ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی پڑوسی تکلیف میں ہے تو اس کے ساتھ اس کے غم میں شریک رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کے صاحب اخلاق ہونے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، رشتہ داروں سے میل جول رکھے، معاشرے میں بالکل الگ تھلگ رہنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ سوسائٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، جیسا کہ ہمیں اسلامی معاشرہ تعلیم دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا۔ مردوں کو خاص طور پر یہ حکم فرمایا کہ مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو اس میں سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی زندگی، ایک مسلمان کی معاشرتی زندگی یہاں پر بنتی ہے کہ دن میں 5 مرتبہ وہ دوسرے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ دوسرے لوگوں سے میل جول رکھ رہا ہے، برتاؤ کر رہا ہے۔ اس طرح اس کو حسن سلوک کرنے کا موقع رہے گا۔ گفتگو ہم جاری رکھیں گے، درمیان میں ایک کالر کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی بتائیے۔ ہم فضائل شریف پٹنہ سے بول رہے ہیں۔ ہمارے اطراف میں جامع مسجد ہے، اس میں تلقین تو کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھیے، لیکن 90% کو نماز نہ تو ثنا یاد ہے، نہ تحیات یاد ہے، نہ درود شریف یاد ہے، نہ الحمد شریف یاد ہے۔ جی تو اس کو کیسے مفتی صاحب، آپ مفتی اعظم ہیں، کیسے اس کو صحیح کیا جائے، اور اس کی ذمہ داری اماموں کو اور مقتدین کو خود کیسے ان کو سیکھنا چاہیے، اس پر قرآن سنت کی روشنی میں آپ روشنی ڈال دیجیے۔ ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں تو دیکھیے، نماز میں کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں اور کچھ آداب ہیں۔ تو یہ تو نماز کا مکمل طریقہ ہے، ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر سورہ یاد نہیں ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورہ 2 سورے یاد کر لینے چاہیے۔ جس کو یاد نہیں ہے وہ اس سلسلے میں توجہ کریں۔ اصل میں ذمہ داری بنتی ہے والدین کی کہ والدین بچوں کو اسلام کی، دین کی بنیادی تعلیم دیں، یا پھر والدین کے بعد ذمہ داری بنتی ہے اساتذہ کی، جہاں پر بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ان کی۔ تو یہ اگر نہیں ہوا ہے اور عمر بڑی ہو گئی ہے
جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 80-90% لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پڑھنا کیا ہے، تو اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر جو مقامی علماء ہیں ان سے ربط کریں، مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب سے تعلقات پیدا کریں، اور جو بھی وہاں جاننے والے لوگ ہیں، یعنی جو 90% کا مطلب یہ ہوا کہ 10% لوگ تو ایسے ہیں جو جانتے ہیں، تو جو 10% لوگ جانتے ہیں ان میں سے جو وقت دے سکتے ہیں باقی 90% لوگوں کو وقت دیں۔ کوئی آدمی 1-2-4 لوگوں کو وقت دے، کوئی اور زیادہ لوگوں کو، جیسا بھی ہو سکتا ہے۔ جاننے والے نہ جاننے والوں کو سکھائیں، علم والے جو جہالت میں مبتلا ہیں ان کو تعلیم دیں، اور سب سے پہلے سورہ فاتحہ یاد کر لیں۔ اس کے بعد کوئی 1-2 سورے، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ عصر، یہ بالکل 2-2 لائن، 1.5 لائن کے سورے ہیں، یہ سورے یاد کر لیں تاکہ اس سے نماز کا فرض تو ادا ہو سکے۔ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز کی فرض نماز کے علاوہ سنتوں کے لیے تو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جائے تو تنہا فرض ادا کرنے کے لیے بھی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس طرح 1-2 سورے یاد کر لینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے دعائے قنوت کا اور دوسرے اذکار نماز کا، یہ بھی پڑھ لینے کی کوشش کریں۔ رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ تو بالکل آسان ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے 3 مرتبہ کم سے کم۔ تو اس طرح اگر سبحان ربی العظیم رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو آسانی سے یاد کر لے سکتے ہیں، بالکل ایک جملہ ہے چھوٹا سا، یاد کرنا اس کو آسان ہے۔ اسی طرح ثنا اگر یاد نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ابتدا میں نماز تو ہو جائے گی، ثنا پڑھنا سنت ہے، اگر ثنا چھوٹ بھی جائے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ابتدا میں فرائض اور واجبات کی طرف توجہ کریں، جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ سورہ فاتحہ یاد کر لیں، اور 1-2 چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، اور دعائے قنوت جو وتر کی نماز کی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنا واجب ہے، وہ یاد کر لیں۔ اگر وہ جب تک یاد نہیں ہوا ہے 3 مرتبہ رب اغفر لی بھی کہہ لیں تو دعائے قنوت کے درجے میں آ جائے گا۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس طرح 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تب بھی دعائے قنوت ادا ہو جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اگر نماز کا مکمل طریقہ جو اذکار وغیرہ کے ساتھ ہے وہ نہیں آتا تب بھی نماز معاف ہونے والی نہیں ہے۔ بنیادی طور پر نماز پڑھنا ہی ہے، لازمی طور پر اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ البتہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تلاوت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، امام صاحب کی اقتداء کر لینا کافی ہے، دیگر اذکار نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور نماز کے علاوہ اگر جماعت کے علاوہ اگر پڑھ رہے ہیں، جماعت چھوٹ گئی، فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا فرائض کے علاوہ سنتیں، نوافل، واجب الوتر پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے نماز کا مکمل طریقہ تو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی طرف مقامی عالم دین سے، مقامی امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے رجوع ہوں، اور کوشش کریں اس بات کی کہ کم سے کم نماز کے فرائض اور واجبات تو سیکھ لیں تاکہ بہتر طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں اور اپنے فریضہ اسلامی کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم بات کر رہے تھے حسن اخلاق کے سلسلے میں۔ اچھے اخلاق ایک معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ آدمی جیسے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق رکھتا ہے، اس کو پڑوسی کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھنے ہوں گے، رشتہ دار کے لیے بھی اچھے اخلاق رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح جو آدمی گھر آتا ہے مہمان کے طور پر تو اس مہمان کے لیے بھی اسے اچھے اخلاق رکھنے چاہیے۔ حسن اخلاق میں مہمان نوازی بھی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے۔
لہٰذا مہمانوں کی عزت کرنا، مہمانوں کی تعظیم کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا اور ان کی خاطر تواضع کرنا ایک مسلمان کا شیوا ہے اور یہ حسن اخلاق میں داخل ہے۔ اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ مہمان کے طور پر کسی کے پاس جاتے ہیں وہ جا کر کئی دن تک اس کے پاس رہ جاتے ہیں اور مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر صاحب خانہ خود روکتا ہے اور وہ تقاضا کرتا ہے تو خیر اس کی جانب سے پیشکش ہے، ورنہ کسی شخص کے گھر جانا، جا کر کئی دن تک رہائش اختیار کر لینا، اسی کے پاس کھانا پینا، اس پر بوجھ بنے رہنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور مہمان نوازی میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے، مہمان نواز کو بھی یہ میزبان کو اور مہمان دونوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص طور پر مہمان کو، کہ مہمان نوازی صرف 3 دن کے لیے ہوتی ہے۔ 3 دن میں ابتدائی دن یعنی پہلے دن بہت پرتکلف اہتمام کیا جائے، دوسرے تیسرے دن بھی جہاں تک ہو سکے جو ہو سکے اہتمام کیا جائے، پھر 3 دن ختم ہونے کے ساتھ وہ آدمی اب مہمان نہیں رہتا، اس کے بعد بھی اگر وہ گھر میں رہتا ہے تو وہ مہمان نہیں بلکہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد کی طرح ہے۔ لہذا ایک مہمان کو چاہیے کہ غیر ضروری کسی کے گھر جا کر زیادہ طویل عرصہ رہائش اختیار نہ کر لے اور دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اس سلسلے میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ تو یہ حسن اخلاق کی اہمیت آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی اور آپ کو یہ بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے نمونے کیا ہیں اور بزرگوں کے حسن اخلاق کے نمونے کیا ہیں، والدین کو، اولاد کے لیے، طلباء کے لیے، ٹیچرز کو کس طرح کے اچھے اخلاق اختیار کرنا چاہیے، اور آدمی کو اپنے پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مہمانوں کے لیے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ چند ضروری باتیں ہم نے حسن اخلاق کے سلسلے میں ذکر کی۔ تو آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ حسن اخلاق پر جو گفتگو کی گئی ہے آپ اس کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق بہتر طریقے سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے بہتر سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور آپ دوسروں کے لیے حسن اخلاق میں نمونہ عمل بننے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے یہ گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ پروگرام دین کی بات یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی دین کی بات کے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔